السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 56، 57 اور 58، 56، 57 اور 58 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، انا بے شک، الذین وہ جو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، اس کو یاد رکھ لیں، یہ بار بار آتا ہے، یہ مکمل لفظ ہے قرآن میں، سوف ان قریب۔ نسلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، ہم انہیں، نون ہم، نارا آگ میں، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، کلما جب، نضجت جو تا ہے آخر پہ، یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اصل لفظ اس میں ہے نون، ضاد اور جیم، جس کا معنی جل کر گل جانا، جل سڑ جانا، سڑ کر گل جانا، ناضجت۔ گل سڑ جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں۔ جلود کو یاد رکھنے کے لیے آپ، جلود کو یاد رکھنے کے لیے جلد جو ہے، جیم لام دال، یہ کتابوں کی بھی ہم جلد کرواتے ہیں، تو وہ کتاب کے اوپر ایک خال ہی ہم چڑھاتے ہیں نا جب جلد ہوتی ہے، تو اس کو کھال کہتے ہیں۔ جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے، کل بھی آپ نے پڑھا تھا بعد اللام، جلودن کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ، ہاں ان کے غیر علاوہ، لیذوق العذاب، لام تاکہ، یذوقو یا کے معنی وہ، واو الف جمع کی علامت ہے، اور یہ زال واو کاف بچا، تو اردو کا لفظ ذائقہ یاد رکھیں، انہیں ذائقہ چکھائیں گے، ذائقہ چکھنا ہی ہوتا ہے نا، لیذوقو ان کو، تاکہ وہ ذائقہ چکھتے رہیں، العذاب عذاب کا، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، عزیزاً حکیمہ، عزیز بہت غالب اور بہت حکمت والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، جل کر گل جائیں گی، تو ہم انہیں بدل دیں گے، ان کھالوں کو بدل دیں گے، ان کے علاوہ، ہم ان کے علاوہ ان کی کھالیں بدل دیں گے، مطلب اور کھالیں دے دیں گے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، صالح،
سندخلہم، سین کے معنی بھی ان قریب، نون کے معنی ہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے۔ یہ ندخلہم کو دیکھیں، سین نون اور آخری ہم کو نکال دیں تو دال خا لام بچتا ہے، داخل کرنا اور خارج کرنا، جس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنات تجری، جنات میں، باغات میں، جنتوں میں، تجری جاری ہیں یعنی بہتی ہیں۔ تجری کو دیکھیں تو جیم رے یہ ہے، الف لگا دیں جاری بن جاتا ہے۔ جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سٹریس کے لیے، زور دینے کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ سب ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا، ان میں ان کے لیے، ازواج مطہرہ، ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں، ذلًا ذلیلا، یہ زوئے کے ساتھ ہے، زواد کے ساتھ نہیں ہے۔ ذل سائے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذل سایہ، سائے میں ذلیلا گھنے۔ یہ عربی کا طریقہ کار ہے کہ زور دینا ہو تو اس طرح ڈبل لفظ استعمال ہوتا ہے، ذلًا ذلیلا، تو گھنے سائے میں ہم داخل کریں گے ان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، امرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے، تعدو، تم ادا کر دو، تم سپرد کر دو۔ تو ادو کو دیکھیں تو الف دال اور دال کے آگے الف لگا دیں تو ادا بن جاتا ہے، کسی چیز کا پے کرنا، ادا کرنا۔ تو سپرد کر دیں، دے دیں، ادا کر دیں، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلہا، ان کے اہل کو، جن کی وہ ہیں، وَإِذَا، اور جب، حکم تم فیصلہ کرو۔ حکم جو ہے اردو کا لفظ جو حاکم ہے، حاکم کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے، آگے وہ عدالتیں بنا دیتا ہے۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نعمہ، بہت اچھی، نعمت والی، نعمہ نعمت والی، نعمت والی اچھی چیز ہوتی ہے، یعظکم، تمہیں واعظ کرتا ہے۔ یعظوں کو دیکھیں، یا کے معنی تو وہ ہوئے، عین زوئے ہے، اگر واؤ الف عین زوئے بنا دیں اردو کا تو واعظ بن جائے گا، جو وعظ نصیحت ہوتی ہے، بلکہ الف بھی نہ ڈالیں، واؤ عین زوئے، واعظ، نصیحت کرتا ہے تمہیں، واعظ کرتا ہے تمہیں، بے ہی اس کی، ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، سمیعا بصیرا، سمیع سننے والا، خوب سننے والا۔ یہ سماعت سے آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ بصیرہ، دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا، یہ بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، امانتوں کو ان کے اہل کو دے دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تو بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے آپ کو، اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ بہت آسان سبق ہے، ایک آدھ لفظ نیا آیا ہے۔ اب آپ واپس آ جائیں آیت نمبر 56 پر تاکہ ہم اس کی تفسیر دیکھ سکیں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں اہل کتاب کے بارے میں تھا،
تو یہ نہیں کہ اہل کتاب ہی جہنم میں جائیں گے اگر وہ قرآن کو اور اسلام کو نہیں مانتے اور پیارے نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو انکار کرتے ہیں آیتوں کا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، ان کو ہم عنقریب آگ میں ڈالیں گے۔ اور آگ میں ڈالنے کا انداز دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی کھالیں جل کر گل جائیں گی تو ہم ان کو نئی کھالیں دے دیں گے، بدل دیں گے ان کی کھالوں کو۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ جب جلایا جاتا ہے انسان کو تو اس کی کھال جب جلتی ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، جب کھال جل جائے تو پھر اس کی تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے، بے شک آگ اتنی رہے، کیونکہ وہ بے جان سی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اور غصہ نظر آ رہا ہے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، کہ اللہ ان کی کھالیں ان کو نئی دے دے گا تاکہ وہ نئے سرے سے جلیں اور وہ ان کو پوری کی پوری تکلیف ہوتی رہے۔ قرآن میں اور جگہ آتا ہے ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ انسان تو تھک جاتا ہے نا، کسی کو عذاب بھی دے رہا ہو، کسی کو دکھ تکلیف بھی دے رہا ہو، ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن اور حدیث کے انکار کرنے والوں کے لیے یہ ڈھیل نہیں رکھی۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کی کھالیں 70 بالشت موٹی ہوں گی، 70 بالشت۔ بالشت ایک پنجابی میں جو گٹھ ہوتی ہے اسے بالشت کہتے ہیں اردو میں۔ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، چنگلی سے لے کر آپ کے انگوٹھے تک یہ ایک بالشت ہے، یہ تقریباً 1.25 فٹ ہوتی ہے۔ تو 70 بالشت کھال موٹی ہوگی جہنمیوں کی، اور جہنمیوں کو اتنا موٹا سادہ کر دیا جائے گا کہ ان کا ایک داڑھ جو ہے وہ اود پہاڑ کے برابر ہوگی، اور ان کا جو کان کی لو سے لے کر گردن کی بیک تک یہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا، اتنا وہ موٹا ہوگا کہ 700 سال کو چلتا رہے تو اتنا فاصلہ ہوگا۔ یعنی اللہ ان کو خوب عذاب دینا چاہتا ہے، دوسرے معنوں میں یہ ہے ان کو بڑا کر کے آگ میں ڈال کے، اور اتنی موٹی کھال جل جائے گی۔ اور حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سینکڑوں بار یہ ایک دن میں تبدیل ہوگی، چونکہ یہ جل جائے گی، یہ نہیں آ جائے گی، وہ آگ تھوڑی ہے دنیا والی، وہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ جی ہم آپ سے تیرے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لینا، آمین۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ عذاب چکھو، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتا کوئی، دنیا میں تو اس نے ڈھیل دے دی، وہاں اللہ غالب ہے، یہ اللہ کی جو صفت ہے دنیا میں بھی غالب ہے، چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دے، مچھروں سے اپنے آپ کو خدا کہنے والے کو مروا دے، اور یہاں وہ پوچھتا نہیں، ڈھیل دی ہوئی ہے، تو دنیا قیامت میں یہ پھر بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور حکیم ہے، حکیم سے مراد یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ان کو اب کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دنیا میں جنہوں نے اپنی مرضی کی، اللہ کی نعمتیں کھا کے، اللہ کی زمین پہ رہ کے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اپنے جسم کو دیکھ لیں، ایک ایک نعمت کتنی قیمتی ہے، اور وہ غیروں کے در پہ رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اس طرح نہ کیا، تو پھر اللہ حکیم ہے، ان کو یہی سزا دینا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہ جو جنت نا، جیم نون نون، اس کا اور جن کا مادہ ایک، یہ جو جن انسانوں کو کے ساتھ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے جنات پیدا کی، شیطان جن میں سے ہے، تو جنت کا اور جن کا مادہ ایک ہے، روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں۔ تو جس کو جن بھی چمٹ جائے اس کی عقل پہ وہ غالب آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے یعنی۔ تو جنات بھی ایسے باغات کو کہتے ہیں جن کے سائے زمین پر چھا جاتے ہیں، زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، انتہائی گھنے باغ، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور یہ ایمان والوں کا انعام ہے، اور اس میں پاکیزہ
ازواج ہوں گے، جوڑے ہوں گے، چونکہ پیچھے مذکر سے بات ہے تو یہاں ہم اس کا ترجمہ بیویاں کریں گے، اور وہاں پر بیویوں کو نیک خامد بھی دیے جائیں گے۔ دنیا میں کتنی ہماری بہنیں تنگ ہیں اپنے خامدوں سے، ان کی شکایات اگر آپ سنیں واقعی تو آپ کا دل کبھی کبھی خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ وہ اس قدر شکایات کرتی ہیں کہ بندے کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیویوں کو تنگ کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن جنت میں مطہر پاکیزہ قسم کے جوڑے ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یہ بھی اصل میں مکمل راحت کی علامت ہے۔ آگے فرمایا اللہ جی ہم آپ سے آپ کی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ ہم تیرے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب کوئی جنت کی آیتیں آتی ہیں تو آپ دعا فرماتے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنتیوں میں سے داخل کر دے، جنتیوں میں، اور جنت الفردوس عطا کرنا۔ جتنے لوگ بھی یہ سن رہے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ لائن پہ ہیں یا میرے سامنے موجود ہیں یا جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ چینل پہ سنیں گے، اللہ ان کے لیے بھی یہ دعا ہے، آمین۔ تو اگلی آیت میں بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ یہ اس میں بہت کھلا مفہوم ہے، جس کا حق ہے اس کو دے دو۔ کئی لوگ بیٹے بیٹیوں سے زیادتی کرتے ہیں، غلط زمین تقسیم کر جاتے ہیں اور آگے پکڑے جاتے ہیں، پھر جب مرتے ہیں۔ کئی لوگ ہمسایوں کے حق چھین لیتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، جتنا کسی کا بس چلتا ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو لوگوں کے حق مار لیتا ہے۔ ویسے یہ آیت بالخصوص تو خانہ کعبہ کی چابیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، آپ نے پھر اسی کو دے دی جو طلحہ کا بیٹا تھا، عثمان بن طلحہ۔ تو یہ حضرت علی نے بھی مانگی، ڈیمانڈ کی، حضرت عباس نے بھی مانگی، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں کی، آپ نے اسی کو دی، عثمان بن طلحہ، جس کے پاس پہلے سے چابیاں تھیں خانہ کعبہ کی۔ تو بہرحال جو بھی امانتیں ہیں وہ انہی کے حوالے کر دو۔ اس میں بہت کھلا مفہوم ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے، کوئی مشورہ مانگے تو اس کو جتنی آپ کی عقل ہے درست مشورہ دیں، کوئی رائے مانگے تو اس کو رائے درست دیں، اور کسی کا مال اور کچھ اور آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اس کی بھی امانت اس کے حوالے کریں جیسے پاسبل۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف اور عدل سے کرو، اور اس کے ذریعے اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یعنی عدل سے بڑھ کے کیا چیز ہے کہ انصاف ہو جائے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے انصاف مل جائے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، نہ انصافیاں نہ کرو، خواہ وہ باپ اور ماں ہو، خواہ وہ حکمران ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اللہ آگے بتا بھی رہا ہے کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم فیصلہ صحیح نہیں کرو گے، عدل نہیں صحیح کرو گے تو بھاگ نہیں سکتے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور پھر قیامت بھی آئے گی، پھر سب کچھ وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔